F7 کا بڑا چرچا ہے، وہاں پر کوئی پارٹی تھی، کوئی پاکستان کی اعلیٰ ترین شخصیت یعنی کہ اس وقت کے وزیر اعظم وہاں پر گئے، اور یہ جو چرچا ہے یہ سٹوری بریک کرنا مطلب یہ کی ہے عمر چیمہ صاحب اور اعزاز سید صاحب نے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہ بڑے ڈھکے چھپے انداز میں لپٹے انداز میں انہوں نے بتایا کہ وہ لوڈو کھیلنے گئے تھے۔ سر جی یہ لوڈو شوڈو کوئی نہیں تھی، یہ وہی سین تھا جو سین ہوتے ہیں نا، مطلب وہ گلیمر ورڈ والے، وہ شوبز ورڈ والے سین پارٹ ہیں، تو وہ والا سین تھا۔ وہ انہوں نے کہا کہ وہاں پر حالات خراب ہو گئے تھے، پھر جنہوں نے ریسکیو کیا انہوں نے ریسکیو کیا تھا۔ ریسکیو تو جنہوں نے کرنا تھا وہ تو ریسکیو جب کرتے ہیں تو پھر وہ مواد بھی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، ثبوت بھی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت کام آئے۔ لیکن جو حالات خراب ہوئے تھے وہ حالات کیا تھے وہ آپ کو میں ذرا اشاروں کنایوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور وہ گھر کس کا تھا یہ بھی کوئی راز کی بات نہیں ہے، یہ چیزیں پتہ ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ تھوڑے سے وہ کہتے ہیں کہ کسی کا اگر پردہ رہتا تو رہ جائے۔ لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ جب چیف ایگزیکٹو صاحب جو ہیں وہ اس ٹائپ کے ہوں کسی بھی کمپنی کے، کہ ان کو ذرا کوئی مطلب کہ ذرا ماحول شول اچھا لگتا ہو تو پھر لوگ ماحول بنا دیتے ہیں۔ تو لیکن یہ ایک پوری کہانی ہے کہ ماحول وہاں پر کیوں بنا۔ پہلے آج کل ہمارے دوست ہیں عارف حمید بٹی صاحب، وہ زیر عتاب ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق مجھے میرے پروڈیوسر صاحب بتا رہے تھے کہ پہلی دفعہ یہ انہوں نے انکشاف کیا تھا، اور نعیم الحق صاحب اور بھی کئی لوگ جو تھے وہ عمران خان صاحب کی زندگی کا بڑا لازمی جز تھے۔ تو تب یعنی کہہ لیں کہ شروع میں جو فلور نمبر 4 یا وہ اس طرح کر کے کوئی منزل نمبر 4 جو بھی آپ کہنا چاہیں اس کو، کہ وہاں پر کیا ہوتا تھا، تو پھر وہ کیا ہوا کہ پھر ان کو ماحول باہر بنانے پڑے۔ یہ بڑی عجیب و غریب سی مزے کی تو خیر کیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے کہانی ہے کہ جن لوگوں کو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ذرا ہوتا ہے نا، انٹرسٹ ہوتا تھوڑا سا۔ تو یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ میں نے وہ ویسے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا کہ F7 کی سٹوری جو ہے، وہ جو ٹویٹ میں نے کیا ہے اگر وہ آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو میں کچھ چیزیں ظاہر ہے کہ تھوڑی سی بندہ خود ہی یا کھا لیتا ہے، ساری باتیں نہیں بتا سکتا کیونکہ ساری باتیں بتانے والی نہیں ہوتی، آپ بتا نہیں سکتے ہوتے۔ وہ ہماری جو ہے، ہم یورپ میں تو رہتے نہیں ہیں، ہمارا مین سٹریم میں اس طرح کی چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی۔ ہمارا جو فیملی سسٹم ہے یا ہمارے جو جس کو مشرقیت کہتے ہیں، وہاں پر جو ہے یہ ولاگ وغیرہ جو سارے یا ٹی وی شیوی جو ہے وہ بعض اوقات تو اگرچہ یہ پرسنل میڈیا ہے لیکن شرم آتی ہے یار، میں سادہ اس الفاظ کو اسی طرح بات کرتا ہوں کہ میں نہیں بتا سکتا ساری باتیں، تو اشاروں کنایوں میں ہی ہیں انفارمیشن تاکہ آپ تک پاس ہو جائے۔ تو وہ ہے ڈیٹیل، وہ میں ساری ڈیٹیل آپ کو ابھی بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں، زیادہ دیر نہیں لگائیں گے انشاءاللہ، جلدی ختم کر لیں گے اس کو۔ دو معاملات ہیں، ایک عمران خان صاحب کو کل سے جو ریلیف ملا ہے اس پہ جسٹس ستر من اللہ صاحب جو ہیں وہ زیر عتاب ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر تو بہت لے دے ہو رہی ہے، اور پاکستان کے بڑے بڑے جید صحافی بھی جو ہے وہ یہ والی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک تصویر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ تصویر پرانی ہے، اور یہ اطہر من اللہ صاحب ہیں، ساتھ میں عمران خان صاحب ہیں، لوگ اس طرح کی ٹویٹس کر رہے ہیں۔ اور ہمارے دوست ہیں اعزاز سید صاحب، انہوں نے بھی اپنے ایک ولاگ میں جو انہوں نے عمر چیمہ صاحب کے ساتھ جس طرح F7 کی کہانی پھوڑی، اسی طرح وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جی کہ بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یا عمران خان صاحب کی اطہر من اللہ صاحب کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی، تو وہ اسکینڈلائز نہیں کرنے کی وہ کوشش کر رہے تھے، وہ ویسے بتا رہے تھے کہ اور چیف ایگزیکٹو کی بعض اوقات گفتگو ہو جاتی ہے، اعلیٰ عدلیہ کے جو ہوتے ہیں نا انتظامی جن کے پاس عہدہ بھی کوئی ہو تو ان کی گفتگو ہو جاتی ہے۔ اور کل اطہر من اللہ صاحب نے ویسے بھی کہا کہ جی عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم ان کی درخواست پر جو کام کیے وہ یہ تھے کہ جوڈیشل کمپلیکس بنایا، اور جو کام نہیں کیے وہ انسانی آزادیوں اور مطلب سول لبرٹیز، انسانی آزادیوں کے اور انسانی حقوق سے متعلق تھے۔ لاپتہ ہوتے تھے لوگ، صحافی اٹھائے جاتے تھے، مارے جاتے تھے اور تشدد ہوتے تھے، لیکن عمران خان صاحب کے کان کے اوپر سے جوں نہیں رینگتی تھی، بلکہ جوں تو دوڑ ہی جاتی تھی، کیا رینگنا کیا ہے اس نے۔ تو اس طرح کی انہوں نے باتیں کی تھی، تو حوالہ یہ تھا اس میں کہ عمران خان صاحب
کے کوئی مطلب انتظامی سطح کے اوپر کوئی اطہر من اللہ صاحب کا رابطے تھے. اطہر من اللہ صاحب کے بارے میں اس وقت بڑی نیگیٹو کمپین چل رہی ہے, اور وہ نیگیٹو کمپین پاکستان میں ہر اس جج کے خلاف چل پڑتی ہے جو آپ کی مرضی کا فیصلہ نہ دیتا ہو. یا تو ہو کہ جناب کے ایک بندے نے وہ قبر کس لی ہوئی ہے, جس طرح کچھ جج ہیں ان کو عمران خان صاحب کی کرپشن, عمران خان صاحب کے معاملات میں ان کا رویہ اور ہوتا ہے, اور ان کے کھاتے آپ نکالیں نا, ان کے دیے ہوئے فیصلے نکالیں تو ایک ہی طرح کے ان کے فیصلے ہوتے ہیں, ایک ہی طرح کے. دیکھیں ریاستی اداروں اور جو شہری ہے اس کے درمیان بیسکلی ریفری کا جج کردار جو ادا کرنا ہوتا ہے وہ عدلیہ نے کرنا ہے, اور عدلیہ جو شہری کے حقوق ہیں, جو ذمے ہیں پاکستان کی یا کسی بھی ریاست کے اوپر, وہ ان کی محافظ ہوتی ہے, نگہبان ہوتی ہے, نگران ہوتی ہے. اور جب جج جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہر چیز جو ہے وہ اس کی دریا دلی کے سارے جو بہاؤ ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہوں, طاقتوروں کی طرف ہوں, تو پھر اگر وہ زیر عتاب آئیں یا زیر سوال آئیں, لوگ ان سے پوچھیں کہ علی جا حضور اعلیٰ اے تسی کی کر رہے ہو, تو وہ کوئی بات غلط نہیں ہوتی. لیکن یہ کہ فیصلہ اگر کسی, اب اطہر من اللہ صاحب نے جو فیصلے دیے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے طاقتور ترین لوگوں کے خلاف فیصلے دیے ہیں, پاکستان کے طاقتور ترین اداروں کو انہوں نے کٹہرے میں کھڑا کیا. آپ منال کیس دیکھ لیں, لینڈ آرمی ایکٹ کے تحت وہ لینڈ والے جو معاملات ہیں وہ دیکھ لیں, جو نیوی وہ تھا سیلنگ کلب جو تھا اس کے اوپر فیصلہ دیکھ لیں. وہ سپریم کورٹ میں تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی کہ وہ انہوں نے نوازنا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, کیونکہ اپنی مرضی کے چن کے ہم یہاں پہ بھرتی کرتے ہیں لوگ اس طرح کے عہدوں کے اوپر. اور ایک وہ کوئی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسا یا باقی اب اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ زیر تاب ہیں, میں تو ان کو بھی اسی کیٹیگری میں سمجھتا ہوں. جسٹس منصور علی شاہ ہیں, یحییٰ آفریدی ہیں, بے حساب ہیں اور لا تعداد ہیں. تو لیکن کچھ کریکٹر ان کے بالکل برعکس بھی ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. تو وہ میرا مطلب ہے کہ وہ معاملہ تھوڑا سا خوفناک بھی ہے اور عجیب بھی ہے. تو پھر باتیں تو ہوتی ہیں. اطہر من اللہ صاحب نے اس طرح کے فیصلے ان کے ہیں کہ وہ انہوں نے ٹکر دی ہے ریاست کے جبر کے آگے. انہوں نے جو عدالت کا ایک ہوتا ہے نا کہ وہ شیلڈ وہ بنے ہیں, ڈھال بنے ہیں, تو لہٰذا ان کو چند ایک فیصلوں کو پکڑ کے لوگ جو ہیں وہ بڑی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں, نہیں کرنی چاہیے. سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت عجیب و غریب چل رہی ہے. اب یہ اس بات کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ میں شاید اطہر من اللہ صاحب کے مطلب حمایت کرتا ان کے خلاف بھی باتیں بتا رہا ہوں. میں پورے اخلاص کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے طاقتور ترین لوگوں کے خلاف فیصلے دیتے ہیں یار ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. پاکستان میں یہ کلچر ہی نہیں ہے. پاکستان میں نظریہ ضرورت سے لے کے ظفر علی شاہ کیس اور پھر پناما تقامات جناب صادق اور امین پتہ نہیں کون کون سے تماشے ہوئے ہیں. تو یہ اطہر من اللہ صاحب جیسے جو جج ہیں یہ بڑے, میں سمجھتا ہوں کہ نعمت سے کم نہیں ہے, لیکن چونکہ نون لیگ والوں کو غصہ ہی بڑا ہے, یا جو پی ٹی آئی کے مخالف ہیں عمران خان صاحب کے ناقدین ان کو غصہ بہت ہے. ان کا خیال تھا کہ, اور کل میری ایک دو جو سینئر کورٹ رپورٹر ہیں اسلام آباد کے, ان سے میری بات ہوئی تو وہ بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہے اطہر من اللہ صاحب کی کل کی کارروائی کو. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ شو کاز نوٹس تھا اور وہ انہوں نے سوچ سمجھ کے جواب دیا تھا, تو یہ انہوں نے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی لینیٹ ہو گئے, ضرورت سے زیادہ ہی سافٹ ہو گئے. عدالت یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو لوگ شیئر کر رہے ہیں چیزوں کے ساتھ کہ چھٹی پر تھے, چھٹی سے واپس آئے, ایک فیصلہ ہوا لائیو تقریر کے اوپر جو عمران خان صاحب کی پابندی تھی وہ پیمرا کا فیصلہ معطل کیا. دوسرے نمبر کے اوپر عمران خان صاحب کو کل والا واقعہ کے 7 دن کے مہلت دے دی کہ دوبارہ آپ جواب لے کے آئیں, یہ جواب کا آپ کے خلاف جا رہا ہے. حالانکہ وہ سوچا سمجھا بیان تھا, ان کا جو جواب تھا وہ اس کے اوپر ان کو عدالت کو مزید کارروائی شروع کر دینی چاہیے تھی. یہ پاکستان کے سینئر کورٹ رپورٹروں کا یہ خیال ہے کہ جواب یہ ہے, تسلی ہے آپ کی, آپ ٹھیک ہیں, ہوش و حواس میں آپ یہ سٹینڈ کر رہے ہیں اپنے اس جواب کے اوپر, اوکے لیٹ پروسیڈ. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں تجھے پھر ایک باری سوچ کے آؤ. تو یہ بھی ان کے خلاف جا رہا ہے, یعنی کہ اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے ریلیف مل رہا ہے. تو فیصلہ نمبر 3 ہے ARY نیوز کی آج جو بندش کے خلاف جو ہے وہ ان کا آرڈر ہے کہ اس کو بحال کیا جائے. بڑی اچھی بات ہے. پاکستان میں کوئی ٹی وی چینل بند نہیں ہونا چاہیے. ٹی وی چینلز کو بھی یا کرنی چاہیے تھوڑی سی کہ وہ صحافتی ادارے بنے
نہ کہ وہ ادارے بنے، وہ PR کمپنیز نہ بنے۔ اعظم خان کیس میں جو سابق پرنسپل سیکرٹری ہیں ان کا نام جو اسٹاف لسٹ سے نکالنے کا حکم ہے۔ دہشت گردی کیس میں جو درخواست ان کی منظور کر لی گئی ہے، عمران خان صاحب کی 5 فیصلے گزشتہ 3 دن میں آئے ہیں، اور مطلب یہ اچھا اب اس پہ عطر ملا صاحب کی دوسری طرف کے فیصلے کچھ میں نے آپ کو گنوا دیے، اور لا تعداد ہیں۔ لاپتہ افراد کا کیس، نارو کیس، وہ عدالت جس طرح سٹینڈ لیا عدالت نے، شری مزاری والا معاملہ میرا خیال ہے انہی کا تھا، ان کی بیٹی کا حاضر مزاری والا معاملہ بھی انہی کا تھا، اس طرح کے معاملات۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عطر ملا صاحب سول لبرٹیز، ہیومن رائٹس کے اوپر سٹینڈ لیتے ہیں، چاہے آگے جو کچھ مرضی، جتنا مرضی طاقتور جو ہے ادارہ ہو یا زبردست قسم کے لوگ ہوں۔ تو یہ والا معاملہ ہے۔ عمران خان صاحب نے باریک گیم کھیلی ہے، یہ بھی آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ حامد خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کا ایک جو کہہ لیں کہ میں اس کو کیسے آپ کے سامنے اس کو نا ایلیبوریٹ کروں، کہ ان کا ایک مقام ہے اعلیٰ عدلیہ میں، ان کے چیمبر سے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ جج بنے ہیں اور ان کی بات سنی جاتی ہے، یعنی وہ اعلیٰ عدلیہ میں بھی۔ تو عمران خان صاحب کی یہ پارٹی میں شروع سے تھے، فاؤنڈنگ ممبر تھے ان کے، اور اصولی بات کرتے تھے۔ اور پھر عمران خان صاحب کو جب یہ بوم آیا، یعنی جنرل ظہیر الاسلام عباسی، جنرل شجاع پاشا، جنرل فیض امید، تو پھر ان کے قریب جو ہیں وہی پرانی سیاست کے پرانے کھلاڑی فواد چودھری صاحب جیسے لوگ آئے، تو یہ آؤٹ ہو گئے وہاں سے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ تانوں چاہ نہیں تو سانوں تہاڈی پرواہ نہیں۔ تو پھر جب عمران خان صاحب زیر اعتاب آئے 10 اپریل کے بعد، یہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی۔ ان کو پتہ تھا کہ اب مجھے ضرورت پڑنی ہے نوبل فیسز کی، یا جو سافٹ، جو یا نیوٹرل سافٹ، اور جو کیا کہیں گے نیک نام لوگوں کی، ان کے چہروں کی ضرورت پڑنی ہے۔ اب عدالتوں میں کیس چلنے ہیں، تو جو حامد خان صاحب جیسا نام جو ہے وہ بہت کم ہے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ میں، گنتی کے اوپر آپ نام گن سکتے ہیں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ججوں کے ساتھ مراسم، جج حیا کرتے ہیں، بات سنتے ہیں، بات سمجھا لیتے ہیں، یہ بڑی چیزیں ہیں، میں اس کو نیگیٹو نہیں لے رہا۔ تو ان کو عمران خان صاحب نے پھر دوبارہ سے، نہیں حامد تم ٹھیک کہا کرتے تھے، حامد نہیں یہ، حامد وہ، حامد یہ، حامد صاحب شریف آدمی گھیرے میں آ گئے۔ اب وہ وکیل ہیں ان کے، کل عدالت میں انہوں نے عمران خان صاحب کے درینہ پرینہ جو بھی آپ کہہ لیں بڑے کلوز آدمی فواد چودھری صاحب، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیوٹی کے اوپر ہے، عمران خان صاحب کو فرائی کروانا ہے انہوں نے، اور وہ ڈیوٹی جن کی دیا کرتے ہیں انہی کی دے رہے ہیں۔ تو ان کا فیصلہ، ان کا ایک بیان کہ جی چیف جسٹس معافی مانگے، جب جہانگیر جدون صاحب جو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہے وہ بتا رہے تھے یہ والی باتیں، تو حامد خان صاحب نے ایک والی بات کی، انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ جو شخص ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اس بیان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور جس شخص کا یہ بیان ہے اس سے ویسے بھی کسی اچھائی کی توقع نہیں۔ تو اب اس کا جواب جو ہے وہ فواد چودھری صاحب نے دیا ہے، یہ ٹکٹکا شروع ہو گیا، میں یہ صرف بتانا چاہ رہا ہوں۔ اور جو ریلیف مل رہا ہے عمران خان صاحب کو، یہ ان کی چلاکی ہے کہ حامد خان صاحب جیسے لوگ ہیں۔ تو اور جو نوٹوریس کریکٹر ہیں ڈاکٹر ظہیر الدین بابر صاحب، یعنی کہ جعلی ڈاکٹر بنے ہوئے تھے، جو افتخار چودھری صاحب ہیں وہ انہوں نے ان کا ذرا سر لے گئے تھے اگر آپ کو یاد ہو، اب وہ ڈاکٹر نہیں لگاتے ساتھ میں، تو ان کا پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں میں وہ عزت اور مقام وہ نہیں ہے جو حامد خان صاحب کا ہے۔ فواد چودھری صاحب کا بھی وہ نام نہیں ہے، نہ مقام ہے۔ تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی یہ تو افتخار چودھری کے بیٹے کا پارٹنر ہے، یہ عجیب و غریب قسم کی بات انہوں نے کی۔ ٹسل ہے ان دونوں کی، اور وہ ٹسل کیا ہے؟ حامد خان صاحب کی ایک کتاب ہے، آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، ہسٹری آف جوڈیشری آف پاکستان بائی حامد خان، یہ ان کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے جو متعلقہ صفحہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، انہوں نے اس میں لکھا کہ اس کے چچا یعنی کہ افتخار چودھری صاحب، افتخار حسین چودھری لاہور ہائی کورٹ کے جج ہو گزرے ہیں، طارق عزیز کی وساطت سے لگے تھے، سپر سیڈ کر کے لگے تھے۔ ان کے دور میں جو پنجاب کی متحد عدالتیں دکانیں بنی ہوئی تھیں، کرپشن کا دورہ تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اس دور کو سیاہ ترین دور لکھا ہے۔ میں نے سعید چودھری صاحب نے ان دنوں خبر دی تھی کہ سول جج کی، ایڈیشنل سیشن جج کی تقرر، ٹرانسفر، پوسٹنگ کے ریٹس ہیں، خبر چھپی تھی۔ اور جو افتخار چودھری، حسین چودھری کے خلاف جو ریفرنس تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا گیا تھا، اس میں وہ خبر جو تھی وہ
بطور شہادت کے وہ لگائی گئی تھی. تو یہ ٹسل ہے ان کی. اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ان کے نیفیو جو ہیں, یعنی کہ نیفیو سے مطلب یہی ہے, اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے, فواد چوئی صاحب وہ پیسے پکڑا کرتے تھے سر عام, ٹاؤٹ رکھے ہوئے تھے انہوں نے. تو یہ ٹسل پرانی ہے. لیکن یہ ویسے میں نے ضمن اس کا ذکر کر دیا کہ یہ عمران خان صاحب کی چلاکی سے ان کو عدالتوں میں اب ریلیف جو کل ملا ہے وہ اس وجہ سے ملا ہے. وہ والی بات ہے, F7 والی بات جو ہے وہ سر جی, یہ اگر آپ کلپ دیکھ لیں, اگر پروڈیوسر صاحب دکھا دیں, یہ میرے ٹویٹر پہ بھی لگا ہوا ہے, یہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. ہوا یہ تھا کہ جب یہ وزیر اعظم تھے تو عارف حمید بھٹی صاحب نے جو بتائی کہ 4 نمبر فلور کے اوپر جو بھی ہوتا تھا ان کے جو معاملات تھے, وہ معاملات پھر آہستہ آہستہ جو گھر کا ماحول ہوتا ہے, وہ جو گھر کے مالک ہوتے ہیں, اور گھر کے مالک جو ہوتے ہیں وہ مالکان ہوتی ہے بھائی, بیگم ہوتی ہے, تو گھر تو اسی کا ہوتا ہے. انہوں نے پھر وہ ریسٹرکشنز لگانی شروع کی کہ یہ چونکہ انہوں نے ندیم ملک صاحب کو جو انٹرویو بھی دیا تھا کہ عمران خان صاحب کا کتا بھی جو تھا اس کے اوپر بھی ان کو اعتراض تھا, تو پھر بہت سے لوگوں کے اوپر بھی اعتراض تھے, کچھ ایکٹیویٹیز کے اوپر بھی اعتراض تھے. تو مطلب پھر وہ اوپر 4 نمبر والی باتیں جو بہت پھیل گئی تھیں, بہت زیادہ پھیل گئی تھی. اگر عارف حمید بھٹی صاحب جیسا صحافی شیئر کر رہا تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جناب کے کام تو بہت ود گیا سی. تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اون چوئی صاحب کا داخلہ وہاں پر بند ہوا, تو پھر یہ جو معاملات تھے اس طرح کی محفلیں بھی ظاہر ہے کہ بند ہوئیں. جب وہ بند ہوئیں تو پھر عمران خان صاحب کے جو یار دوست بھی گیا, کچھ بزنس مین وہ جو پرانے تعلق والے بھی تھے, قابل اعتبار بھی تھے, وہ اسلام آباد میں گھر کوٹھیاں شوٹھیاں F7 میں پھر جو ہے اس طرح کی خدمات عمران خان صاحب کے لیے وہاں پر سر انجام دی جاتی تھی, ریلیکس کرنے کے لیے نا. خان صاحب کو کوئی پارٹی شارٹی مال شول کوئی ہوگا اس طرح کی بات, یا وہ کلب شلب کے لوڈو, انہوں نے تو کہا کہ وہ لوڈو کھیلنے گئے تھے, عمر چیمہ صاحب اور اعزاز سید صاحب نے لوڈو شوڈو کھیلنے گئے, تو وہ مال ہوتا ہے خاص لوڈو کھیلنے کا بھی, تو وہ لوڈو شوڈو وہاں پر F7 میں کھیلنے کی پیچھے وجہ یہ تھی. اس طرح کے اور بھی ہوتے ہوں گے. تو وہ جو حالات خراب ہوئے تھے نا, وہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی نا, اس وجہ سے اس ٹائپ کے حالات خراب ہوئے تھے. تو وہ جن کو اعتراض تھا ان کی اس طرح کی سرگرمیوں کا, وہ موقع کے اوپر اتوں اینچ بندہ پھڑا نہیں جاتا اینچ کر کے ایک ہی ہو گیا, تو وہ حالات خراب ہو گئے تھے. تو وہ حالات خراب ہوئے تھے. تو سر اصل میں حالات کوئی اور خراب ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو کچھ لوگ جو نگرانی کر رہے ہوتے ہیں, وہ پی ایم ہو, صدر ہو, کوئی بھی ہو, وہ نگرانی تو ہو رہی ہوتی ہے, آپ اس سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں. اور ہم نے سوچا ہوتا ہے کہ, اور یہ ویسے بھی میرا خیال ہے کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ 2019 کا ایک ذکر ہے, تو یعنی ذرا تھوڑا سا لیٹ 90s کی بات کر لیں, تب اعتبار تھا, اعتماد تھا سیم پیج کا, تب اعتبار تھا کہ میں مطلب میرا کی کر لینا ہے جی, میں اور کنا میں ایکسپوز ہونا, تو سب تو پتہ ہے ان کو میں کیا ہوں, تو یہ ہے وہ ہے. تو اسی اعتماد میں اس طرح کے کام ہوتے ہیں. سر یہ جو ہوتی ہے نا ویڈیوز جو لیک ہو جاتی ہیں, یہ ویڈیوز آپ کے کوئی قابل اعتبار دوست احباب ہی بنا رہے ہوتے ہیں. کسی کا فون گر جاتا ہے, کسی کا فون چوری ہو جاتا ہے, یا کوئی ویسے غصے میں پھر کہتا ہے کہ اچھا دوستی خراب ہوگی تو وہ آپ کو بلیک میل کرتا ہے, بلیک میل نہیں ہوتے آپ تو پھر وہ لیک کرتا ہے. تو یہ انتہائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس خاص ویڈیوز خاص ماحول کے اندر کلپس جو ہیں وہ خاص قابل اعتبار لوگ ہی بناتے ہیں, اور وہیں سے یہ جو ہوتا ہے ٹرسٹ جب بریچ بھی ہوتا ہے یا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو چیزیں یوں گڑبڑ ہوتی ہیں, پھر یہ پبلک ہوتی ہیں, وائرل ہوتی ہیں. خان صاحب ہمیں نہیں کہتے اب یہ میری کریکٹر اسیسینیشن کریں گے, اب ڈی فیک ٹیکنالوجی آئے گی. تو سر وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ F7 کی سٹوری سمجھنے کے لیے کہ وہ جو ٹویٹر کے اوپر میں نے جو کلپ لگایا ہے وہ تمثیل ہے, اس تمثیل سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ عمران خان صاحب کی حالت وہاں پر کیا خراب ہوئی تھی, اور پھر وہاں پر تماشا ہوا تھا. اور جب تماشا ہو رہا ہو تو پھر لوگ ایویں پکڑ کے فون یوں کر کے نا ویڈیو بنا لیتے ہیں, لیکن وہ ایسے موقعوں کے اوپر ایسی شخصیات کی ویڈیو یوں کر کے نہیں بنتی, وہ کسی اور طریقے سے بنتی ہے. اور تماشا تو تب لگے گا جب اس طرح کی ویڈیوز کلپس جو ہیں وہ لوگ تنگ آ کے, یا لوگ سے مراد ہے وہ تنگ آ کے جب شیئر کرنا شروع کریں گے, تو پھر عمران خان صاحب کہتے پھریں گے میں نہیں